www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa khususan ala afzalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadinil amin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ، ہر ایمان والے کے لیے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے، ایک دستور ہے، ایک نمونہ ہے. چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو چاہے وہ شہر میں رہتا ہو، چاہے وہ حاکم ہو چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے وہ ایسی جگہ پر زندگی گزار رہا ہو جہاں وہ اقلیت میں ہو، اور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہو، اور ظالم اقتدار اس کو پیس رہا ہو، حالات انتہائی طور پر سنگین ہوں، ان تمام احوال میں سرکار کا اپنایا ہوا طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. مدنی زندگی بھی نمونہ ہے اور ہجرت سے پہلے مکی دور بھی نمونہ ہے. سرکار دشمنوں کے بیچ میں
اور کافرین کے درمیان کس طرح رہے ہیں، اور کس طرح اسلام پنپ سکا ہے ان ماحولوں میں اور ان حالات میں، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بنا پر کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی ہم کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں۔ سرکار کے یہاں کے حالات مکی دور میں اس سے بھی سنگین تھے۔ اس بنا پر کہ ہمیں تو یہاں الحمدللہ نمازوں کی آزادی ہے، اذان دے سکتے ہیں، سنت پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے مدارس چلا سکتے ہیں، دین کی دعوت دے سکتے ہیں، اپنے مراکز قائم کر رہے ہیں، اور ہمیں بولنے کی آزادی بھی ہے، اظہار خیال کی بھی آزادی ہے۔ جمہوریت کا یہ معنی ہے کہ جہاں اپنی رائے ظاہر کرنے کی آزادی ہے، رہنے کی آزادی ہے، اپنے طریقے پر، اپنے مذاہب پر قائم رہنے کی بھی سہولت ہے۔ سرکار تو مکے میں دعوت بھی مشکل سے دے پا رہے تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھنا دشوار تھا، دین پر قائم رہنا بڑا کٹھن تھا، کلمہ پڑھنے پر مارا جاتا تھا، سرکار کا نام لینے پر دشمنیاں کی جاتی تھیں۔ تو اس ماحول سے زیادہ سنگین حالات تھے۔ تو ہمیں سرکار کا جو زمانہ مکے میں رہا ہے اور اس میں آپ نے جو طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ طریقے اختیار کرنا ہے، ان کو اپنانا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو تلاش کرتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچے۔ اس زمانے میں بیت اللہ کی یہ جو شاندار ابھی عمارت ہے ایسی کچھ بھی نہیں تھی، چاروں طرف کھلا ہوا میدان تھا، بیچ میں کعبۃ اللہ کی چہار دیواری تھی، اور سرکار کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما تھے۔ بڑی بے قراری کے ساتھ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور آ کر مشرکین کے ظلم و ستم اور ان کے تشدد اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اور پھر اجازت مانگی تو سرکار اجازت دیجیے، اب مقابلہ کیا جائے، برداشت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اور مد مخالف یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت قوت نہیں ہے، تو جتنا ان کو دبانا ہو دباتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ یہ دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔
یہ کلمہ چھوڑ دیں، سرکار کا ساتھ چھوڑ دیں، اس پر ان کو مجبور کیا جائے۔ تو سرکار اتنی اجازت دیجیے کہ کم سے کم ہم اپنا دفاع کر لیں۔ ہم کو بھی اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہم کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے، ہم کو بھی اللہ نے قوت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، کچھ تو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ 2 مارے گا، ہم 1 ماریں گے۔ لیکن یہ چپ چاپ مار کھاتے رہنا اور خاموشی سے برداشت کرتے رہنا، یہ کب تک رہے گا؟ اب سرکار کا جواب سنو۔ یہ بات نہیں ہے کہ سرکار کو اس کا علم نہیں تھا۔ جتنا ستم مشرکین نئے ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اس سے زیادہ تو سرکار کو پریشان کر رہے تھے، اور یہ پریشانیوں سے سرکار تنگ آئے، صبر کے ساتھ جمے رہے اور طائف گئے کہ چلو طائف والے مدد کریں گے۔ طائف والوں نے انتہا کر دی ظلم و ستم کی۔ ایک قدم سرکار اٹھاتے تھے، 10 پتھر آپ کے قدموں پر پڑتے تھے۔ پیر لہو لہان، جسم لہو لہان۔ اس کے باوجود اسوے کا عالم یہ ہے، سرکار کی سیرت بتاتی ہے کہ بد دعا پھر بھی نہیں کی۔ اس کا عشر اشیر اگر ہمیں پہنچ جائے، جتنی تکلیف آقا کو پہنچائی گئی، وہ تکلیف کا 10واں حصہ اگر ہم کو پہنچ جائے تو ہمارا دل تکلیف پہنچانے والے کے لیے اتنا صاف نہیں رہے گا جتنا میرے آقا کا تھا۔ جب موقع آئے گا انتقامی کارروائی کریں گے، اور سرکار ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور فرشتوں کو بھی واپس کیا جو عذاب دینا چاہتے تھے اور ان کو کچل دینا چاہتے تھے، ان کو بھی واپس کیا کہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے کوئی اللہ کا بندہ اٹھے گا اور پورے عالم میں دین کا کام کرے گا، دین کی دعوت کا داعی بنے گا۔ یہ فرمایا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، تسلی دی۔ یاد رکھو یہ بات کہ صبر کا پیمانہ لبریز مت ہونے دیجیے۔ ایسے ملکوں میں، ایسے احوال میں صبر کا جام پیتے رہنا، اپنے آپ کو صبر پر جمانا ہے، حالات کو برداشت کرنا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں مقلد، قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جتنا قانون کا دائرہ ہے اس کے اندر جو دفاع ہم کر سکتے ہیں اپنا وہ کریں گے، ہم باقی صبر کریں گے، اور بڑی بات دین نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار نے دین نہیں چھوڑا، صحابہ نے دین نہیں چھوڑا، حالات جھیلتے چلے گئے، مشکلیں برداشت کرتے چلے گئے، لیکن جمے رہے۔ استقامت بہت ضروری ہے دین پر۔ جمیں گے تو راستے نکلیں گے، اور اگر مچل گئے تو راستے بھی روٹ جائیں گے، منزلیں دور ہو جائیں گی۔ جیسے کشتی چلتی ہے تو موجیں آ کر ٹکراتی ہے اور کشتی کا رخ پھیرنا چاہتی ہے، لیکن ناخدا اسے برابر چلاتا ہے اور مخالف سمت میں چلاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسی طرح سے منزل مل سکتی ہے، اس کے بغیر منزلوں کا پتہ نہیں۔ لیکن اپنی سطح کو بلند رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کام مغلوب قوموں کو اور اقلیتوں کو، جہاں کم ہیں مسلمان وہاں
اپنے اخلاق کے معیار کو دوسرے لوگوں سے اونچا کرنا پڑے گا، اوپر لانا پڑے گا. جیسے صحابہ کرام نے اپنے اخلاقی پیرائے کو سرکار کے اشارے پر مکی زندگی کے اندر اونچا رکھا. اخلاق کا بڑا پیمانہ صبر ہے، اس میں اپنے آپ کو آگے رکھا. اور سرکار نے صحابہ کرام کو ایسا تیار کیا کہ جو خوبیاں اور جو کمالات آپ میں تھے وہ سب صحابہ کرام میں بھر دیے. جب کوہ صفا پر اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب دعوت دو، تو دعوت دینے کے لیے کوہ صفا یعنی صفا کی پہاڑی، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں نا، وہ کوہ صفا پر چڑھ گیا. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر معنویت ہے کہ کوہ صفا پر چڑھے. صفا کے معنی صفائی کے ہیں، اور کوہ صفا پر چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر دل کی صفائیوں کا اعلان کرنا ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کامیابی کہاں ہے. مادوں میں کامیابی ہے، پیسوں میں ہے، روپیوں میں ہے، اس کی دوڑ لگانے میں ہے، اقتدار کی ہوس میں ہے، کرسیوں کی دوڑ دھوپ میں ہے، یا پھر لا الہ الا اللہ میں ہے، توحید میں ہے، سرکار کی دعوت میں ہے، اللہ کے دین کی محنت میں ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اے لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو. تو لوگوں نے پوچھا کیا دو گے؟ یہاں تو لو اور دو کی بات چلتی ہے، ہم لیں گے آپ کیا دیں گے؟ سرکار نے بڑا جامع جملہ استعمال فرمایا جو دنیا اور آخرت دونوں پر فٹ ہو جائے. فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دو گروہ بن گئے. جب یہ اعلان کیا نا تو دو گروہ سامنے آ گئے. کیا ملے گا لا الہ الا اللہ پڑھنے پر، اس کی دعوت دینے پر، زندگیوں میں کلمے کو اتارنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اور سرکار نے پہاڑی پر قدم رکھ کے فرمایا یہاں بھی تمہاری حکومت، اور جہاں جہاں یہ کلمہ جائے وہاں وہاں تمہاری حکومت، ہر جگہ تمہاری حکومت آ جائے گی. تم حکومت کرتے ہو، پہلے کلمے پہ آ جاؤ، پھر اللہ تمہیں دینے پہ آ جائیں گے. کس حد تک تکلیف ہے، پریشانی کس حد تک ہے؟ جو سجدے آسانی سے ہم لوگ کر رہے ہیں، جو نمازیں آسانی سے ہم پڑھ رہے ہیں، سرکار بہت دشواری سے پڑھ رہے ہیں. صحابہ چھپ چھپ کے پڑھ رہے ہیں، ہم کھل کے پڑھتے ہیں. آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے ایئرپورٹ پہ مستقل انتظام کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے. بھلائی ہے ہماری حکومت میں، خیر ہے ہماری حکومت میں. ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا. آپ اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں، اچھا وقت ہے یہ. لیکن سرکار جب سجدے میں گئے تھے تو سجدے میں ظالم عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹ لا کر ڈالی تھی گردن پر.
اور سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. سرکار کا سجدہ کتنا قیمتی ہے کہ پوری امت مل کر سجدے کرتی رہے، سرکار کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. سرکار کا ایسا سجدہ کرنے پر لوگوں کو روک لگانی، لوگوں کو چڑ ہے کہ کیوں نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر اپنی یہ حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم پیشانیاں پکڑ کر ان کو ذلیل کر دیں گے. ہماری پکڑ دیکھی نہیں ابھی، یہ تو ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں ڈھیل کا قانون ہے، قانون امہال ہے. اللہ ڈھیل دیتے جاتے ہیں اور فرعون کو 600 سال کی ڈھیل دی ہے. کچھ لوگ موجودہ دور میں پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ تشدد، ظلم و ستم، گندی سیاست کے باوجود اقتدار کی کرسی پر جمے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ کیوں اکھڑ نہیں جاتے؟ میں نے کہا فرعون کو 600 سال کی مہلت دی اللہ. تو مہلت کا معاملہ ہے، یہ استدراج ہے. مت گھبراؤ، مت مایوس ہو، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ کے گھر میں آنے کا سلسلہ جاری رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے دامن کو بھرتے رہو. تمہاری دولت یہی ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی ہیں دوڑ کر، چھوٹی سی بچی ہیں. ارے میرے ابا کو ایسی تکلیف کس نے دے دی؟ میرا باپ سجدہ کرے تو دنیا کا کیا بگڑتا ہے؟ میرے والد نماز پڑھے تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ خاندان کی بچی تھی، اس لیے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسے کوئی جواب دے، ورنہ ایسا ستم کا زمانہ تھا کہ وہاں ایک بڑے صحابی موجود ہیں اور سرکار کی یہ حالت دیکھ کر دل میں رو رہے ہیں، لیکن ہمت اتنی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر سرکار کی اس تکلیف کو دور کریں، لیکن دل میں دعا کرتے ہیں اللہ کسی طاقتور کو بھیج دے جو میرے محبوب کی اس تکلیف کو دور کرے. جب وہ اوجھ کا بوجھ ہٹا تو ننھی فاطمہ نے پوچھا ان کو کیا دشمنی ہے ابا آپ کے ساتھ؟ اور میں بیٹا میں کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے یہ لوگ دشمن ہیں. تو ابا کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا یہ کہ جس کلمے سے انہوں نے روکا ہے وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے گا. یہ مجھے سجدوں سے روکنا پورے عالم کو سجدے میں گرنے سے روک نہیں سکے گا. آج ایک سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں میں، لیکن وہ دن آنے والا ہے جب دشمنوں کے سینوں پر سجدے کیے جا رہے ہوں گے، جب ایسے ملک جو مسلمانوں کے خلاف قراردادیں پاس کر کے ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کی محنت کر رہے ہوں گے، وہاں سجدے کیے جا رہے ہوں گے. اور الحمدللہ سرکار کی پیش گوئی ثابت ہوئی اور عالم کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا جس کلمے سے یہ لوگ روک رہے ہیں وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں جب تک چلا نہیں جائے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی. ہر دیہات میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، اور جہاں نہیں جائے گا وہاں دشمن پہنچائے گا. میرا رب تو اس پر قادر ہے، میرا پروردگار اس پر قادر ہے کہ دشمنوں کے ذریعے سے دین کا کام لے لے اور انہیں ہدایت بھی نہ دے. آدمی کو اپنی ہدایت پر اترانا نہیں، رونا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہدایت کا جامع لبالب تو نے ہمیں بغیر کسی طلب کے دیا ہے۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ قربانیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم تو صرف ہمارے حالات دیکھ کر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے ہیں، دو چار باتوں سے ہم کبیدہ ہو گئے، اور وہاں سرکار کو زخمی اتنا کیا جا رہا ہے، وہاں اتنا آقا کو پریشان کیا جا رہا ہے، اتنی تکلیفیں ہم کو دیتے تو سوچو کہ کیا دین پر ہم قائم رہتے یا پھسل جاتے؟ اتنی استقامت ہم میں ہے کہ مار کھا کے کلمہ پڑھ لیں، جو مار رہا ہے اس کو بھی دعوت دے دیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے رہے ہیں، دکھی اتنا کیا ہے، مسلمانوں کو اتنا دکھی کیا، اتنا ظلم کا نشانہ بنایا، قرآن نہیں پڑھ سکتے تم آنگن میں، نماز نہیں پڑھ سکتے تم آنگن میں، تمہارا قرآن پڑھنا ہمارے بچوں کو کہیں مسلمان نہ بنا دے، یہ کلمے میں وہ تاثیر ہے کہ جو سنے گا وہ پڑھنا شروع کر دے گا، تمہارے قرآن میں وہ طاقت ہے جو سنے گا وہ بیٹھے گا، جو سنے گا ایمان لے آئے گا۔ ہمارے لوگ پرانے دین سے ہٹ نہ جائیں، پرانے دین کی دہائی دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفت سفر باندھ لیا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو مکے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی دھرتی پر اور بیت اللہ میں سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر میں اللہ کی پرستش نہیں کر سکتے، تو میں ایسے شہر میں رہنا نہیں چاہتا۔ رفت سفر باندھ کر ہجرت کا ارادہ کیا تھا، لیکن کن اخلاق کے حامل ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا اوصاف ہیں؟ سب سامان لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے سے نکل چکے ہیں، راستے میں ملا ابن الدغینہ، یہ مکے کا ایک سردار ہے۔ ارے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اور میں تمہارے مکے میں رہنا مشکل ہو گیا میرا، اس لیے جا رہا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ فرمایا جہاں اللہ لے جائے گا، جہاں کلمے کی دعوت چل سکے وہاں جائیں گے، جہاں نماز ہو سکے وہاں جائیں گے، جہاں قرآن ہو سکے وہاں جائیں گے۔ آج ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک وہ دور تھا کہ نہیں پڑھنے دیتے تھے تو مار کھا کے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ پڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ابن الدغینہ نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ ابو بکر تم جیسے لوگ مکے سے چلے جائیں تو مکے میں خیر نہیں ہے، آپ میں کیا خوبیاں ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، تمہارے اندر کیا کمالات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ دشمن ہے لیکن حضرت ابو بکر کے کمالات کے بیان کرنے پر مجبور ہے۔ کمال کیا بیان کیا؟ کمال یہ بیان کیا انت تحمل الکل، آپ تو نڈھال لوگوں کے بوجھ اٹھا دیتے ہیں، دشمن ملکوں میں مخالف لوگوں میں اپنے اخلاق کی سطح کو بلند رکھ کر رہ سکتے ہیں،
اس لیے یہاں والوں کے اخلاق سے بلند اخلاق ہیں سرکار کے، وہ سرکار والے اخلاق اپنانے پڑیں گے تو ہمارا پنپنا ہوگا اور ہمارا دین بھی چلے گا، ہماری دعوت بھی چلے گی۔ دو کام ان ملکوں میں ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، ایک طرف اخلاق کی بلندی، دوسری طرف لگاتار دین کی دعوت۔ اور وہ دین کی دعوت بھی ان لوگوں کو جن کو دین سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہے، ان کے سامنے حق کی بات کرنا، ان کے سامنے دین پیش کرنا، اپنوں کے سامنے جیسے پیش کیا جاتا ہے، یہ حقیقت کو ان تک پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ یہ ذمہ داری میں ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، اس لیے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ذمہ داری تھی ہماری اللہ کے بندوں تک دین کی بات کا پہنچانا، ہماری اخلاقی سطح کو بلند کرنا، وہ ہم نہیں کر رہے۔ خالی روڈ شو کرنے سے کام نہیں چلے گا، خالی جلوس نکال دینے سے کام نہیں چلے گا، عملی زندگی لاؤ، اپنی زندگی کو عملی بناؤ، اور جب عملی بناؤ گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وہ کردار لے کے آؤ جس کو اقبال نے کہا ہے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار طاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ۔ وہ جذبے قلندرانہ لے کے آؤ، وہ کردار کی بلندی لے کے آؤ کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبیاں اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی، اور سرکار نے کیا دیا؟ انت تحمل الکل وتقسم المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق۔ آپ اگر چلے گئے تو ایسی خوبیوں کا مالک چلا جائے گا۔ شہر پنپتے ہیں ایسے بااخلاق لوگوں سے جو دوسروں کا درد اپنے سینوں میں رکھتے ہوں، جو دوسروں کا غم رکھتے ہوں اپنے سینے میں، انسانیت کی کسک رکھتے ہوں اپنے سینے میں۔ اللہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے دین کو بھی چمکاتے ہیں، ملکوں کو چمکاتے ہیں۔ اخلاق کی بلندیاں لے کے آؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اخلاق کی بلندیاں، ان کو ہجرت کرنے پر جو مجبور کر رہا تھا اندر کا جذبہ، وہ ظالم سے کہلوا رہی ہیں کہ تیرے اندر وہ خوبیاں ہیں جو کائنات کے بہترین نبی کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ خوبیاں تیرے اندر اندھیلی ہیں، اس نے تجھے وہ صفات کا حامل بنایا ہے، لہذا تو یہ شہر چھوڑ کر جائے تو شہر کی خیر نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کوہ صفا پر جب دل کی صفائیوں کا اعلان کیا تو یوں کہا کہ تم جو ملکوں کی بھیک مانگتے ہو، جو پیسوں کو چاہتے ہو، جو تم دولت کے دل دادا ہو، یہ دولت کلمے کی شکل میں جب تمہیں ملے گی تو حقیقی دولت کا تمہیں اندازہ ہوگا، اور اس دولت کے ملنے کے بعد دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ لیکن سرکار نے کوہ صفا پر اپنا پیغام سنانے سے پہلے ایک بات کہی۔ میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں، مانو گے میری بات؟ نبوت سے پہلے سرکار کے اخلاق کے دو اعلی پہلو، ایک سچائی اور دوسری امانت، یہ دونوں کا اقرار
مشرکین خود کر چکے تھے. سرکار نے پہاڑی پر پوچھا مجھے کیسا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا سچا مانتے ہیں. اتنے سال کی زندگی کے بعد اور اتنی مخالفتیں ہو جانے کے بعد بھی سرکار کی صداقت کا اور سرکار کی امانت کا اور سرکار کی بلند اخلاق کے خلاف ان کی زبان پر ایک بھی جملہ نہیں آ سکا. وہ مجبور تھے سرکار کی اخلاقی بلندی پر اور سرکار کے اخلاقی کردار کی تعریف کے بغیر انہیں چارہ کار نہیں تھا. معلوم ہوا کہ اتنے سالوں تک آپ رہے. 13 سال مکے میں ظلم و ستم کے بیچ میں دشمنوں کی دشمنی کے باوجود آپ کا پھریرا لہرایا، آپ کا کام چلا. 2 چیزیں اپنی جگہ برقرار رہی. مسلمانوں سے کہا اخلاقی بلندیاں پیدا کرو، برداشت کرنے کا مادہ لاؤ، صبر و تحمل کرو اور عبادت پر اپنے آپ کو جماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت سے کہا صبر کرو، جلدی مت مچاؤ، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو اور کتنے ظلم و ستم سہنا ہے، ابھی اور برداشت کرنا ہے. پھر آئیں گے اچھے دن، تو وہ اچھے دن کا کیا ہوگا؟ بیچارے اچھے دن جو لوگ کہہ رہے تھے ان کے کتنے اچھے دن آئے ہیں اور جن کو کہا گیا تھا وہ انتظار کر رہے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا اچھے دن آئیں گے تو تاریخ کہتی ہے کہ جو وعدہ کیا تھا ایسے دن آ گئے. اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم نے وہ دن دیکھے اور سرکار کی بات کی تصدیق کی کہ 100 سال پہلے جو بات آقا نے کہی تھی وہ اچھے دن کا وعدہ تھا، وہ وعدہ پورا ہو گیا. کیونکہ وہ نبی صادق کا وعدہ تھا، وہ صادق مصدوق کا وعدہ تھا، اس لیے اسے پورا ہونا. اس وعدے کے پیچھے اللہ کی مدد تھی، اس وعدے کے پیچھے اللہ کے بھروسے پر چلنا اور اللہ کی ذات پر اعتماد تھا. اس بنا پر اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ وعدہ تھا نبی کے ساتھ، اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا. بدر میں اللہ نے 313 کے ذریعے کامیابی کا وعدہ پورا کیا. سرکار نے چادر سنبھالتے ہوئے فرمایا تھا مت ڈرو، ہزاروں آ جائیں گے لیکن ایمان والوں کی ایمانی طاقت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے اپنے ہتھیاروں کے ذریعے. ان کے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے. ان کے پاس ظاہری طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ کے بھروسے کی طاقت ہے. قرآن کریم نے اعلان کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو سرکار نے کہا تھا صنعا سے نکلے گی عورت، یمن تک جائے گی، کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی اور اس کے پاس سامان بھی ہوگا اور وہ جوان ہوگی اور وہ اکیلی ہوگی. لیکن اس کو راستے میں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میری عزت لٹ گئی، اس کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرا مال لٹ گیا. وہ جیسی عزت سے گھر سے نکلی تھی اس عزت کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچے گی. کوئی اسے چھیڑنے والا نہیں ہوگا. میرے آقا کی یہ بات ثابت ہو گئی، میرے آقا کی یہ بات لوگوں نے دیکھ لی اور تاریخ میں ثبت ہوئی اور لوگوں نے نقل کر کے دے دیا کہ جو فرمایا تھا سرکار نے وہ دن آ گئے. اور پھر آ سکتے ہیں وہ دن بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ربی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of